بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو بیٹا 9 کلاس ریکارڈڈ لیکچرز کے حوالے سے اردو کا یہ لیکچر نمبر 12 ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ کو نظم محنت کی برکات کی تشریح جو ہے وہ شروع کرواؤں گی، اور اس میں ہم پہلے جو 2 بند ہیں ہمارے صفحہ نمبر 95 پر، ہم اس کی تشریح جو ہے وہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا لیکچر شروع کروں، پریویس لیکچر نمبر 11 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو لیکچر نمبر 11 میں ہم نے نظم محنت کی برکات شروع کی تھی، اور اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی، الفاظ معنی کیے تھے، اور جو اس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، ان کا تعارف پڑھا تھا۔ ہوم ورک آپ کا یہ تھا کہ آپ نے MCQs اور الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، پلس آپ نے ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیا ہوگا۔ آ جاتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ تو آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو صفحہ نمبر 95 پر ہمارے 2 بند ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ہمیں تشریح کرنی ہے۔ تو پہلا بند ہے: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو بند ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ محنت کی مشقت اٹھاتے ہیں وہی دنیا میں عزت حاصل کرتے ہیں۔ اس چیز کے بغیر کیونکہ محنت کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پودے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہی وہ پروان چڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم تشریح کی بات کریں تو الطاف حسین حالی جو ہیں، ان کا شمار اردو ادب کے مایہ ناز شعراء میں ہوتا ہے، اور جو محنت جدوجہد ان کی شاعری جو ہے وہ اصلاحی اور قومی ترقی پر مبنی ہے۔ تو اس بند میں جو ان کی طویل نظم مسدس حالی سے لیا گیا ہے، اس میں وہ محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانے کا درس دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنایا وہ بلند اور عظیم مرتبے کو پہنچے۔ انہوں نے وہ اس دنیا میں بھی عزت اور بڑائی ان لوگوں نے پائی، اور آخرت میں بھی اونچے درجے کو پہنچے۔ حالی کا ماننا یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ مسلسل جدوجہد کا نام ہے، کوشش کا نام ہے۔ مسلسل محنت اور لگن سے ہی کامیابی ملتی ہے، اور جو لوگ محنت اور مشقت کو اپنا وتیرہ بناتے ہیں، اپنا شعار بناتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر طعام نہیں کھایا۔ طعام کہتے ہیں کھانے کو، کہ بہتر، اس سے بہترین کھانا کبھی کسی انسان نے نہیں کھایا جو کہ اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا ہو، اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تو جو لوگ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ دنیا میں نہ تو ان کو عزت ملتی ہے اور نہ ہی ان کو بڑائی ملتی ہے، وہ بھی ان کا مقدر نہیں بنتی، کیونکہ انسان کے آگے بڑھنے میں اور اس کے ترقی کے مناظر کو طے کرنے میں انسان کی محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے ارادہ بھی منسلک ہوتا ہے۔ تو جو تیسرا شعر ہے اس بند کا، اس میں بھی حالی جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ ایک تناور اور مضبوط درخت بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، نیچے زمین سے اگتا ہوا، ہر قسم کے ماحول کا مقابلہ کرتا ہوا بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ اور حالیہ میں یہی درس دیتے ہیں کہ جو آج کی مشکلات کو ہنس کے جھیل لے گا، مشقت کی ذلت کو برداشت کر لے گا، وہی کل کو منزل کا حقدار بھی ہوگا۔ اور اس نظم کے ذریعے وہ مسلمانوں کو محنت کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے بھی بغیر محنت کے اپنا نام جو ہے وہ روشن کیا ہو۔ کوئی بھی فرد ہو، قوم ہو، اس کو محنت کیے بغیر عزت نہیں ملتی۔ جس طرح باغوں میں اگنے والے چھوٹے چھوٹے پودے ایسا ایسا اوپر بڑھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اور بالآخر ایک مضبوط درخت بن جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی محنت کر کے اپنی منزل حاصل کر لیتا ہے۔ کوئی بھی راتوں رات کامیابی حاصل نہیں کر سکتا بیٹا، بلکہ مسلسل محنت اور لگن جو ہے وہی کرنے سے انسان ترقی کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور شاعر بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ہم تکلیف اٹھا کر ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، محنت کامیابی کی کنجی ہے، اور اگر یہ دنیا ہے تو عمل کا میدان، یہاں جدوجہد اور کوشش کے بغیر کسی کو بھی بڑا مقام نہیں ملتا۔ جو لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں انہیں محنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہے، اور وہ بچپن سے ہی محنت کو اپنا وتیرہ بناتے ہیں۔ بند نمبر 2 دیکھیے: بہت ہم میں اور تم میں جوہر مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی، اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی، تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ یہ جوہر ہے ہم میں امانت خدا کی،
مبادہ تلف و ودیت خدا کی۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ہمیں ان سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو اپنے کام میں لے کر نہیں آتا تو وہ ضائع ہو جائیں گی، اور یہ اللہ کی امانت ہے اور ہمیں ان صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو الطاف حسین حالی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بر صغیر میں رہنے والے مسلمان اپنا اقتدار جو ہے وہ کھو بیٹھے تھے، اور مایوسیوں اور نا امیدی کے اندھیروں میں گرنے کے بعد وہ اپنا حوصلہ اپنی ہمت ہار بیٹھے تھے۔ تو ایسے وقت میں حالی نے نہ صرف ان کو ان کا کھویا ہوا مقام یاد دلایا، بلکہ ان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں ان کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے جو صلاحیتیں انسان کو ودیت کی ہیں انہیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سوچ بچار کرتے ہوئے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غور و فکر اور تدبیر جو ہے وہ انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تدبیر عقلی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ غور و فکر کر کے انسان تجزیہ کرتا ہے کہ مسئلے کے اسباب کیا ہے، پھر ان کا حل کیا ہے، اس کے بعد ہی اس کے رزلٹس جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی مخفی صلاحیتوں کی طرف توجہ کرو، ان کو ڈھونڈو، اگر تمہاری یہ صلاحیتیں کام میں نہیں لائی گئیں تو یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ مسلمان قوم جو ہے وہ بے عملی اور سستی کا شکار ہو چکی ہے، اور جب تک اس کی یہ محنت نہ کرنے کی عادت ختم نہیں ہوگی تب تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ کسی دانا آدمی کا قول ہے کہ محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور نصیب جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں۔ تو ہمیں بھی اسی اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حالی کا کہنا ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں، اپنے تفکر، اپنی سوچ، اپنے ادراک، اپنی سائنس، اپنی محنت، اپنی صلاحیتوں اور اپنی ساری تخلیقی قوتوں کو عمل میں لائے، اور اللہ نے جو انہیں عقل اور ذہن عطا کیے نا انہیں پہچان کر اور ان کو بروئے کار لا کر اپنی منزل کا تعین خود کرے۔ تو بیٹا یہ تھا میرا آج کا لیکچر۔ آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو نظر محنت کی برکات کی تشریح کے پہلے 2 بند جو ہیں ان کی میں نے آپ کو تشریح کروائی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس تشریح کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی ہیلپنگ بک سے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، یونیک نوٹس یوز کر سکتے ہیں، وٹ ایور کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو میرا اگلا لیکچر ہوگا اس میں اگلے جو آپ کے 3 بند ہیں صفحہ نمبر 96 پہ 96 صفحہ پر جو 3 بند ہیں ہم ان کی تشریح کریں گے۔ تو تب تک بیٹا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔